سوال یہ ہے کہ واقع کربلا کب اور کہاں پیش آیا؟ 61 ہجری میں عراق کے شہر کربلا میں. میدان کربلا میں حسینی کتنے تھے؟ مختلف تاریخ دانوں نے مختلف فگر اس میں بیان کیے ہیں. 82 کا بھی قول ہے، ایک قول کے مطابق 91 تھے، 91. اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ کربلا میں حسینی قافلہ 72 آدمیوں پر مشتمل تھا. 72 میننگ 72. یزیدی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 22,000 22,000. کوفہ والوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا وعدہ تھا؟ سوال کربلا میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ یہ ایک وعدہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائیں تو وہ یزید کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں گے. کیا امام حسین کربلا جنگ کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے؟ ہرگز نہیں. وہ جنگ کے ارادے سے بچوں کو 6 مہینے کے بچے کو لے کر تھوڑی جائے گا، عورتوں کو تھوڑی لے کر جائے گا. عقل بھی تسلیم کرتی ہے بات. لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے. واقع کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیاں کیا تھیں؟ کس کس قربانی کا تذکرہ کیا جائے. اپنا وطن عزیز چھوڑا، مکہ پاک کو ترک کیا، سفر کی مشکلات برداشت کی، میدان کربلا میں 10 دن تک قیام کیا، پانی کی بندش برداشت کی، کلمہ حق اعلاء کلمۃ الحق، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی کی رسائی کب اور کیسے روکی گئی؟ محرم کی 7 تاریخ کو عمرو بن سعد نے نہر فرات کے کناروں پر اپنی فوج کے 500 سوار بھیج کر حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا پر پانی بند کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں کون سی مشہور تقریر کی؟ میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فضائل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت وغیرہ کا بیان فرمایا. کہ یہ اتمام حجت کے لیے آپ نے بہت کچھ بیانات فرمائے کہ کل کو یہ نہیں کہا قیامت کے دن کا ہم کو پتہ نہیں تھا یہ کون تھے. تو یوں اپنے فضائل کے مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. مجھ سے لڑ کر کیا تم اپنی آخرت میں سرخرو ہو سکو گے؟ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جب اسلحہ پہن کر تلوار تیر جو بھی ایک اس وقت جنگ کا انداز تھا، سامان جنگ پہن کر میدان کربلا میں اترنے لگے تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور خود جانے کی اجازت طلب کی. آخر اجازت مل گئی. حضرت علی اکبر نے میدان میں پہنچ کر دشمن پر حملہ کر دیا. پورے لشکر میں شور مچ گیا. آپ واپس آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیاس کی شکایت کی، مجھے پیاس لگی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک رنگ ان کے منہ میں رکھ دی، جسے چوسنے سے حضرت علی اکبر کو سکون ملا. دوسری بار میدان میں گئے. یزیدی طارق بن شیث مقابلے کے لیے آیا اور مارا گیا. اس کے بعد طارق کے بیٹے عمرو اور طلحہ آئے، ان کو بھی علی اکبر رحمت اللہ علیہ نے کاٹ کے پھینک دیا. ابن سعد کے حکم پر 2000 کے لشکر نے ایک شہزادے کو گھیر لیا اور اب وہ ایک ہیں اور یہ 2000 ہیں. وہ پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کا مطلب پیاس بھی نہیں ہے، تازہ دم ہے ایک طرح سے. اور یہاں علی اکبر جس کیفیت میں تھے وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اکیلے جو تھے یہ مقابلہ کر رہے تھے. اس طرح آپ کو شدید زخم آئے. بالآخر ایک بدبخت یزیدی نے ایسا آپ کو نیزے کا وار مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ کی پکار پر آپ کے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہیں اٹھایا اور خیمے کے دروازے پر لے آئے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا. اسی وقت آپ کی روح آپ کے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں پرواز کر گئی. جام شہادت نوش کر لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کتنے رفقا کربلا میں شہید ہوئے؟ 71
یہ ایک مطلب قول ہے۔ میدان کربلا میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اہل و عیال کے ساتھ کیا ہوا؟ دمشق میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے میدان کربلا کے بعد سیرت کے کچھ روشن پہلو یہ بھی بیان فرما دیں۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن صاحبہ تھیں، اور یہ کربلا میں ساتھ ساتھ تھیں اس قافلے میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے، بھتیجے اور بھائی، اپنے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کیے اور ان کی شہادت نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور صبر و استقامت کے ساتھ یہ سارے حالات برداشت کرتی رہیں۔ گویا آپ صبر کا پہاڑ تھی، جنہیں رنج و غم کا کوئی بھی طوفان ان کی جگہ سے نہ ہٹا پایا۔ اسی طرح یزید پلید کے دربار میں بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کھل کر اظہار حق کیا۔ ان کا سر کبھی بھی غیر کے آگے نہیں جھکا، جھکا تو صرف بارگاہ خداوند میں جھکا۔